آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز دوران پروگرام ہم آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے اور آپ کی فرمائش پہ آپ کی پسندیدہ نظمیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن حسب معمول سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کریں گے حمدیہ کلام کے ساتھ۔ حمدیہ کلام ہے در سمین میں سے۔ اے خدا اے کار سازو، اے بپوش و کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ بہت پیارا کلام، بار بار سننا چاہیے۔ آئیے بڑی محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن، شکر و سپاس، اے ذوالمنن، شکر و سپاس۔ وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ،
مجھ کو خود بن کر گواہ کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار کر دیا، دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار۔ ابھی ہم حمدیہ کلام سن رہے تھے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا لکھا ہوا، اور ہمیں آپ کی طرف سے دنیا بھر سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ سب کا کہنا ہے کہ آپ انتخاب سخن بھی اور MTA کے سارے پروگرام اور بطور خاص حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ اور خطابات بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ نعتیہ کلام جس کے لیے بہت سی فرمائشیں ہمارے پاس موجود ہیں، نظم ہے بدرگاہ ذی شان خیر الانام۔ آئیے بہت پیارا کلام بڑی عقیدت سے سنتے ہیں۔ بدرگاہ ذی شان خیر الانام، شفیع الورا مرجائے خاص و عام، بصد عجز و منت بصد احترام، یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام، کہ اے شاہ کونین عالی مقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ حسینان عالم ہوئے شرمگیں، جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل ترین، کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین، زہے خلق کامل زہے حسن تام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ کیا ہی خوبصورت
اور دلوں میں اتر جانے والا نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، اور فرمائش کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چند نام محترم عبد الرحمن ناصر صاحب اور محترمہ عطیہ صاحبہ کینیڈا سے ہیں، اور محترمہ مریم منصور صاحبہ آپ پاکستان سے ہیں، اور اس کے علاوہ محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ لنڈن سے۔ آپ کی فرمائش پہ ہم سنیں گے یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر سے سدھر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، اور فرمائش کرنے والوں میں سے چند ایک نام محترمہ اسما صاحبہ، اسما سمرین صاحبہ، محترمہ رضیہ گلزار صاحبہ، محترم محمود خان صاحب اور محترم شوقین صاحب شامل ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم
کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ یہ پودا احمدیت کا خدا نے خود لگایا ہے، زمین پر ہے مگر اس کی حفاظت آسماں پر ہے۔ خدا پھیلائے گا اس کو زمین کے سب کناروں تک، جو دین حق کی کرتا ہے اشاعت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہزاروں ظلم سہ کر احمدی خاموش رہتے ہیں، انہیں یہ علم ہے اعلیٰ عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک ظالم کو اس نے آہنی ہاتھوں سے کچلا ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے عدالت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ کسی انسان کے آگے نہیں فریاد اور زاری، ہماری زندگی کی ہر ضمانت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے، جو بے دردوں کو خود روکے، وہ طاقت آسماں پر ہے۔ ہر ایک معصوم کے خون کی شکایت آسماں پر ہے۔ شہدائے احمدیت سے متعلق ہم یہ نظم سن رہے تھے، محترمہ امت الباری ناصر صاحبہ کا لکھا ہوا کلام تھا۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ نظم ہے خلافت سے وفاداری۔ یہ بہت پیارا کلام لکھا ہے محترم مبارک احمد ظفر صاحب نے۔ فرمائش کرنے والوں میں محترم عثمان حمید صاحب سوئٹزرلینڈ سے، محترم سیف الرحمان صاحب ناروے سے، محترم مومن صاحب آپ کا پیغام بھی مل گیا ہے، اور محترمہ سمیہ صاحبہ بھی یہی نظم سننا چاہتی ہیں۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہو غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری۔ رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری، اسی کا ہو غلام ادنا، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک انصاری، اسی کا ایک
انصاری خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے خلافت ہی قیام امن عالم کی ضمانت ہے رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری رضا اس کی رضا حق تعالی کی ہے رہداری علل اعلان کہتا ہوں کہ رسوائی مقدر ہے نظام آسمانی سے کرے گا جو بھی غداری کرے گا جو بھی غداری کرے گا جو بھی غداری رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب مسیح وقت کے ہیں حضرت مسرور اب نائب خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری خدا نے ہی زمانے کی انہیں سونپی ہے سرداری یہی مرد خدا ہے جو بنا تلوار و نیزے کے نہتا کر رہا ہے ہر جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری جہت میں دین کی سالاری رگوں ریشے میں گوندھی ہے خلافت سے وفاداری اسی کا ہوں غلام ادنا اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری اسی کا ایک انصاری برکات خلافت کے موضوع پر بہت پیارا کلام محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا ابھی ہم سن رہے تھے، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ در سمین میں سے ہے۔ یہ نظم ہم اکثر پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کی بہت سی فرمائشیں چونکہ دنیا بھر سے ہمیں ملتی ہیں تو اس لیے اسے بار بار شامل کیا جاتا ہے۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، اور فرمائش کرنے والوں میں یا پیغام بھجوانے والوں میں محترمہ رقیبہ مصور صاحبہ ربوہ سے، محترمہ عصمت صاحبہ اڑیسیا سے، اور محترم طارق محمود صاحب کینیڈا سے شامل ہیں۔ در سمین میں سے کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا لکھا ہوا، آئیے سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس
جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار، رستم اس فند یار، جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو، گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار، تم دکھاؤ انکسار، جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں۔ جاودانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا پاکیزہ منظوم کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کلام محمود میں سے ہے، حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی۔ اس کے لیے بھی بہت سی فرمائشیں ہیں، جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں عرض کرتے ہیں کہ اتنی فرمائشی ہوتے ہیں کہ سب نام شامل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، تاہم چند ایک نام، محترمہ زویا صاحبہ، شاہزیب صاحب، محترمہ نائلہ اسلام صاحبہ اور محترم بلال محمود صاحب امریکہ سے آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی۔ حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی، تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی، کو بکو ہوتی، جو تم سے کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا تمہاری مجھ میں بو ہوتی،
جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی، نہ رہتی آرزو دل میں کوئی جز دید جانا نا، کبھی پوری الہی یہ ہماری آرزو ہوتی، اگر تم دامن رحمت میں اپنے مجھ کو لے لیتے، تمہارا کچھ نہ جاتا لیک میری آبرو ہوتی، میری جنت تو یہ تھی میں تیرے سائے تلے رہتا، رواں دل میں میرے عرفان بے پایا کی جو ہوتی، تسلی پا گیا تو کس طرح تب لطف تھا سالک کہ آنکھیں چار ہوتی اور باہم گفتگو ہوتی۔ جی ناظرین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، دنیا بھر سے آپ کی طرف سے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبات سے متعلق آپ کے جو محبت بھرے دعاؤں بھرے پیغامات ہیں دوران پروگرام بھی ہمیں ملتے ہیں، اور سارا ہفتہ آپ کی طرف سے پیغامات ملتے رہتے ہیں، اور سب کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں، تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اور نظم ہم جو سننے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی، ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔
کچھ تھے جنہیں انعام حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کے سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے جو کہ محترم ڈاکٹر وسیم احمد طاہر صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور پیغامات مل رہے ہیں جی۔ محترم مظفر محمود صاحب امریکہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، محترم احسان اللہ صاحب پاکستان میں ہیں، محترم وسیم احمد چودھری صاحب لنڈن میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور محترم سرفراز احمد صاحب غالباً آپ کینیڈا سے ہیں، اور آپ کی فرمائش کو بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ مرشد ڈار صاحب کی جو نظم ہے ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو، اس کی بہت سی فرمائشیں ہیں، اس لیے آئیے ابھی یہ نظم سنتے ہیں۔ ساغر حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو، ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو، ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا، دل بھی قبضے میں دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو،
ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے، رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو، ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو، عشق کی راہ میں دیکھے گا وہی روئے فلاح، جو کہ دیوانہ بھی ہو عاقل و ہوشیار بھی ہو، جو کہ دیوانہ بھی ہو عاقل و ہوشیار بھی ہو، ساغر حسن تو پر ہے کوئی میں خار بھی ہو۔ ابھی ہم سن رہے تھے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا پاکیزہ کلام، آواز تھی محترم مرشد ڈار صاحب کی، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا۔ یہ نظم جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی چلائی تھی، لیکن آپ سب کی طرف سے بہت محبت بھرے پیغامات ہیں اور آپ نے کہا دوبارہ چلائی جائے۔ محترمہ نبیلہ فاروق صاحبہ، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، محترم حمزہ صاحب، محترم قاسم صاحب اور ادینہ صاحبہ، آپ کے پیغامات مل گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا۔ ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا، سونے والے اٹھ کے وقت آیا ہے اب تدبیر کا، ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا، شکوائے جور فلک کب تک رہے گا بر زبان، دیکھ تو اب دوسرا رخ بھی ذرا تصویر کا، کاغذی جامہ کو پھینک اور آہنی زرہیں پہن،
زر ہے پہن وقت اب جاتا رہا ہے شوخیے تحریر کا اپنی خوش اخلاقیوں سے موہ لے دشمن کا دل بری کر چھوڑ سودا نہ لائے دلگیر کا ملک کے چھوٹے بڑے کو واز کر پھر واز کر واز کرتا جانا کچھ بھی فکر کر تاثیر کا اے میرے فرہاد رکھ دے کاٹ کر کو جبل تیرا فرض اولی لانا ہے جوئے شیر کا ہو چکا ہے ختم اب چکر تیری تقدیر کا سونے والے اٹھ کے وقت آیا ہے اب تدبیر کا ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. دنیا بھر سے آپ کی طرف سے محبتوں بھرے دعاؤں بھرے پیغامات ملنے کا سلسلہ جاری ہے اور آپ نے بتایا کہ حضرت امیر المومنین کے خطبات خطابات آپ بڑی محبت سے سنتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک نظم ہم آپ کو جو سنوانے جا رہے ہیں، نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی، یہ محترم بلال راجہ صاحب نے پڑھی ہے اور کلام محمود میں سے ہے، اور اس لحن میں آپ یہ آج ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں. آپ یہ نظم سنیے اور آپ نے ہمیں میسج کر کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ نظم کیسی لگی ہے. نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی. جیو تو تیری خوشنودی کی خاطر ہی جیوں ساقی. جیوں تو تیری خوشنودی کی خاطر ہی جیوں ساقی. مروں تو تیرے دروازے کے آگے ہی مروں ساقی. مروں تو
ہی مروں ساقی پلائے تو اگر مجھ کو تو میں اتنی پیوں ساقی پلائے تو اگر مجھ کو تو میں اتنی پیوں ساقی رہوں تا حشر قدموں پر تیرے میں سرنگوں ساقی رہوں تا حشر قدموں پر تیرے میں سرنگوں ساقی تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں تیری دنیا میں فرزانے بہت سے پائے جاتے ہیں مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساقی مجھے تو بخش دے اپنی محبت کا جنوں ساقی وہ کیا صورت ہے جس سے میں نگاہ لطف کو پاؤں وہ کیا صورت ہے جس سے میں نگاہ لطف کو پاؤں چھوؤں دامن کو تیرے یا تیرے پاؤں پڑھوں ساقی چھوؤں دامن کو تیرے یا تیرے پاؤں پڑھوں ساقی مجھے کہہ دے محبت لاکھ آزادی سے اچھی ہے مجھے کہہ دے محبت لاکھ آزادی سے اچھی ہے کچھ ایسا کر کے پابندے سلاسل ہی رہوں ساقی کچھ ایسا کر کے پابندے سلاسل ہی رہوں ساقی تیرے در کی گدائی سے بڑا ہے کون سا درجہ تیرے در کی گدائی سے بڑا ہے کون سا درجہ مجھے گر بادشاہت بھی
ملے تو میں نہ لوں ساقی، نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی کہ دل میں جوش وحشت ہے تو سر میں ہے جنوں ساقی۔ ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے، نگاہوں نے تیری مجھ پر کیا ایسا فسوں ساقی، آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ اور اب جو آج کے پروگرام میں ہم سب سے آخر پہ ایک نظم سننے جا رہے ہیں، یہ نظم کلام طاہر میں سے ہے، اور ہر چند کے پچھلے پروگراموں میں ہم کافی مرتبہ اسے سنا چکے ہیں، لیکن بہت سی فرمائشیں مل رہی ہیں کہ وہ یہ نظم دوبارہ سننا چاہتے ہیں، اور ان پیغامات میں محترم طارق محمود صاحب بھی شامل ہیں، شکیل احمد صاحب بھی شامل ہیں، خالد محمود صاحب اور سبی صاحب بھی شامل ہیں، اور نظم ہے دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ آئیے سنتے ہیں۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیوں، آفت ظلمت و جور ٹل جائے گی، آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی۔ تم دعائیں کرو، یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی۔ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ اور اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ ہر گام پر فرشتوں کا لشکر ہو ساتھ ساتھ، ہر ملک میں تمہاری حفاظت خدا کرے۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے،
انتخاب سخن انتخاب سخن